بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب طریقۃ الجالیات ثنیہ جدید ریاض کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے مذاہب۔ اس درس کے خطیب ہیں شعلہ بیان مقرر فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کے اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آڈیو اور ویڈیو سیڈیز دستیاب ہیں، جیسے معبود کون، ایمان کے ثمرات، سلامتی کا گھر، تعویذ، گنڈوں کی شرعی حیثیت، سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی راہ، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ کے دیگر عنوانات، اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، اللہ سے شرم، عزت کا سر چشمہ، جہنم کی آگ سے کیسے بچے، قیامت کیسے قائم ہوگی، مغرب سے طلوع شمس دھواں اور یمن سے آگ، مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا خروج، گانا بجانا ایک عظیم فتنہ، اور خاص ڈیجیٹل MP3 تکنیک سے بنے مخصوص عنوانات، مکمل تلاوت قرآن کریم امام الحرمین کی آوازوں میں، مختلف علماء اکرام کی مشہور تقریروں کا مجموعہ، تلاوت قرآن حکیم مع اردو ترجمہ۔ براہ کرم مزید تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کریں۔ السنہ بکس اینڈ کیسٹ سینٹر، 35 درویش محل اپوزٹ تاج آفس، محمد علی روڈ، ممبئی 400003۔ موبائل نمبر 9820423639۔ ای میل السنہ@hotmail.com۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن۔ سنو، اللہ کے نبی نے ایسے ہی تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، ثم قال هذا سبیل اللہ، اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا، کہا یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال هذا سبل، اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں۔ علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ، بلا رہا، آ جاؤ، یہ جنت کی راہ، آ جاؤ۔ یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ۔ ہاں یہ جنت کی راہ، وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ، یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے۔ وقرأ، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، انگلی بیچ والی لکیر پر رکھے، کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے،
یہ میری سیدھی راہ ہے، فاتبعوہ، تو اس راہ کی اتباع کرو، لا تتبعوا السبل، یہ دائیں بائیں مت جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا، فتفرق بکم عن سبیلہ، کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دے گی، ادھر ادھر بہکا دے گی۔ بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ، بولو تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام جی کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے، خلاص، عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح۔ وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو جنت میں جاؤ گے۔ ان کے علاوہ سارا مذہب سارا مسئلہ کیا ہے؟ گمراہ کا ہے، جہنم کا ہے۔ دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ سب جنت کی راہ ہے، وہی سبیل المومنین ہے۔ کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ تیجانی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی۔ اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو، قرآن اور سن حدیث۔ یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے۔ اور دائیں بائیں جتنی بھی راہ ہیں شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ دوستو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور جس کا اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابع دار بن جاؤ۔ بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا، اور کس کا؟ ایک رسول اللہ، خلاص اسی کے تابع دار بن جاؤ، جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو، یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو ہے نا، ان کی مثال ایک محل جیسی ہے۔ محل سمجھ رہے ہیں؟ محل، قلعہ، ایک گھر جیسی ہے۔ ایک گھر کا دروازہ مغرب کی طرف ہے، ایک گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہے، اسی گھر کا دروازہ شمال کی طرف بھی ہے، اور اسی گھر کا دروازہ کس کی طرف ہے؟ جنوب کی طرف بھی۔ جیسے یہ مسجد ہے، ادھر بھی ایک دروازہ ہے مغرب کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ مشرق کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ شمال کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ کس کی طرف؟ جنوب کی طرف۔ اس نے کہا بعین ہی اسی طرح سے یہ حنفی شافعی مالکی حنبلی جو دروازے ہیں، یہ جو حنبلیت کی طرف سے آ رہا ہے، جیسے کوئی مشرق کی طرف سے آیا وہ بھی مسجد میں آتا ہے، مغرب کی طرف سے جو آئے وہ بھی مسجد ہی میں آئے گا، جو شمال کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا، جو جنوب کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا۔ تو جو حنفی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو شافعی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو حنبلی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے۔ تو یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب دروازے ہیں، ان دروازوں سے جس دروازے سے جو کوئی جائے داخل تو اسلام کے محل ہی میں ہوگا۔ داخل کہاں ہوتا ہے وہ؟ بولو، اسلام کے محل ہی میں ہوتا ہے نا۔ بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ بولو، کتنی بھولی بھالی بات ہے۔ لوگ ہاں یار واقعی مولوی نے بڑا پیارا نسخہ بتلایا، لیکن اس کو عوام نہیں سمجھتی۔ عوام بیچارے ہاں بڑی نعرے تکبیر لگ گئی، حضرت علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں کے نعرے لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا سوچو مسلمانوں، میں تمہیں فکر دے رہا ہوں، پوچھو اس بیان کرنے والے سے کہ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل ہے، اس محل کے 4 دروازے ہیں، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آیا۔ تو یہ 4 دروازے جو اس محل، یہ بتاؤ یہ محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ آخر محل بنانے والا کون؟ اسلام ایک محل ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کو آپ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یا اللہ نے بنا کے یہ محل بھیجا تھا؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ محل کے 4 دروازے نبی کے زمانے ہی سے تھے؟ تم کہو گے نہیں تھے، کیوں؟ حنفی شافعی مالکی 400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ کتنے برس کے بعد؟ ابھی میں بتاتا ہوں، 404 صدی ہجری میں۔ تو ان سے کہو جب اسلام ایک محل کی طرح ہے تو یہ بتاؤ یہ 4 دروازے یہ نبی کے زمانے میں تھے؟ کہے گا نہیں تھے، نہیں تھے بھائی، کون کہے گا تھے؟ یہ حنفی شافعی کیا ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھو تو اس محل میں داخل ہونے کا نبی کے زمانے میں کوئی دروازہ تھا؟ تو کہے گا ہاں دروازہ تو تھا بے شک۔ تو ان کو کہو پھر وہی دروازہ بتاؤ، وہ دروازہ کدھر ہے جو نبی کے زمانے میں دروازہ تھا؟ یہ تو 400 برس کے بعد تم نے چور دروازے کھولے ہیں،
کتنے برس کے بعد؟ 400 برس کے بعد یہ چور دروازے تم نے 4 کھولے. آج تم ہمیں پٹی پڑھا رہے ہو، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں. بیٹا یہ بدلا کہ نبی کے زمانے کا دروازہ کدھر گیا؟ آخر اس محل میں داخل ہونے والے نبی کے زمانے میں مسلمان بنتے تھے، کتنے لوگ بنتے تھے؟ تو وہ دروازہ کہاں گیا؟ کس نے بند کیا وہ دروازہ؟ اللہ کے نبی بند کر کے گئے، مر کے گئے تو بند کر دیا اللہ کے نبی نے. بولو کس نے بند کیا؟ وہ دروازہ کہاں؟ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ مولوی کیسا ہے، اب کیسا ہے، اب سنو سمجھو. یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا؟ جھوٹ کی، تسلی کی. ہاں، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا. ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، ہے اگر منظور یارو، ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا. ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا. تو میرے بھائیوں، یہ وہ دین ہے جو کہاں بنایا گیا؟ عرش بری پر بنایا گیا، آسمان پر بنایا گیا اور زمین پر لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس کا معجون کیا ہے، جس کا نچوڑ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ آسمانی دین ہے. یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی تاریخ کیا ہے؟ آسمان سے ملی ہوئی ہے اس کی تاریخ. یہ دین کون سا ہے؟ آسمانی دین ہے. ہاں، اس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ عرش بری سے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس دین کو. یہ آسمانی دین ہے اور اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کفر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا. اور ہم کو بس کافی ہیں 2 مہدی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں 2 مہدی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا. اور جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا. اور اللہ نے فرمایا ومن یتبع غیر سبیل ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور مذہب، کوئی اور دین اختیار کیا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گمراہیت میں چلے جاؤ گے. یہی وہ دین ہے جس پر صحابہ کرام کاربند تھے، تابعین تبع تابعین چلتے رہے. اختلافات رونما ہوئے مگر مذہب نہیں بنے، اختلافات پیدا ہوئے فروعی چیزوں میں. جہاں 4 برتن ہوتے ہیں کھنک ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی صدیقی مذہب بنا، کوئی فاروقی مذہب بنا، کوئی علوی مذہب بنا، کوئی عثمانی مذہب وجود میں آیا، کوئی طلحہ زبیر نے مذہب بنایا نہ. مگر کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں صادق تھی، سچی تھیں، سب کی نظروں میں اللہ کی رضا سب کا مقصود اور منظور تھی، اور قول الہی انہیں اپنی طرف فوری طور پر کھینچتا تھا. جب کبھی اختلاف ہوتا وہ اللہ کا فرمان انہیں پکارتا تھا، اور وہ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں، سنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر کہیں تمہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حکمران ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر تم ان کے فتووں پر مطمئن نہ ہو، تمہارا اختلاف ہو جائے، مولوی اپنی رائے سے کوئی بات کر رہا، مفتی صاحب اپنی رائے سے دے رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں، امام ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، کچھ بھی ہے، اے لوگوں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کہاں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف
اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ایمان لاتے ہو، اللہ فرماتا ہے ذالک خیر و احسن تعویلا، تمہارے لیے سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعویل یہی ہے، فالتو تعویلات نہ کرو، سب سے بہترین بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو کہیں اختلاف ہو ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے، کیوں لڑائی کرتے ہو، کیوں پھڈے کرتے ہو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ بولو آسان بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ ہوشیار مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اچھا ارے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنو سنو اللہ کے نبی کھڑے ہو کے مونتے تھے، تم بھی منہ تو کھڑے کرتے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور اگر تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کہے گا تم تو انڈے کھاتے ہو مرغیوں کے اور کہتے ہو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انڈے کھاتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈا کھایا ہے یا انڈا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے۔ جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لہب ابو جہل کے نقشے قدم پہ چل رہا ہے، یہ خبیث، یہ گیا، یہ کھسکی اس کی کھسک گئی بنیاد اس کی، گیا یہ گیا کام سے، بھی اس کے اوپر انا للہ پڑھ دو، پھر انا للہ و انا، ہاں کہہ دو تو گیا کام سے، بس تیرا کام ہو گیا بیٹا، اب تو پگڑ نہیں، تو کہہ دے ہم جبریل امین سے مضافہ کر کے آئے ہیں۔ ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اسے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتلاؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا، کہاں کیا؟ صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت بے شک، لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا؟ ظالموں، اللہ کے نبی کی تو یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا، اللہ کی قسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے حنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کر رہا ہے مردود، اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں، وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے میری امت کے لوگوں، جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو چلا لیا کرو، جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے ویسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آ جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی بولو، ہاں ایسے موقع پر اللہ دیکھو، یہی ہے دین کی آسانی، یہی ہے کیا دین کی اسلام میں آسانی ہے۔ وضو ہے، بیمار ہو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر، کیا کر لو؟ تیمم کر۔ مریض ہو، اللہ اکبر، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو۔ ملا مذاق اڑائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں تو جاہل ہے، ابو جہل کا باپ ہے تو، کبھی ابو جہل نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی۔ مرغی کا انڈا حلال ہے کہ حرام؟ اسے کہو اس سے اور مرغی کے انڈے کی کیا نسبت ہے؟ کہے گا بھینس کا دودھ پینا حلال ہے؟ ایسے ایسے استحالے کرے، جب گوشت کھانا حلال ہے تو بھینس کا دودھ کہہ دو تم حرام کا فتویٰ اپنے دارالعلوموں سے منگوا کے دے دو، ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے، جاؤ، ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو کیا جواب دو کہ مولوی صاحب چلو انڈا حرام ہے، بھینس کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، اپنے دارالعلوم سے فتویٰ نکلوا کے دے دو، ہم مان لیتے ہیں، چلو تمہاری مان لیتے ہیں بھائی، دلیل کے ساتھ دے دو، ہم تمہاری بھی بولو مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ائمہ محدثین رحمہم اللہ سب کے سب کا یہی منہج اور طریقہ تھا، کیا کہ جب بھی کہیں اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے کی بات آتی تھی، وہ قرآن و سنت کی طرف آ جاتے تھے۔ سب کا قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا، دائم رہنا تاریخی طور پر ثابت ہے، مگر کچھ فتنے دور صحابہ سے سر ابھار چکے تھے۔ دور عثمانی ہی میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی جو کھلم کھلا یہودی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ سازشیں کرنا شروع کی، اور یہ عبداللہ ابن سبا کو سب مانتے ہیں کہ یہودی خبیث مسلمان بن کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر آ کے بیعت کی، اور اسی خبیث کی وجہ سے خلیفہ رسول داماد رسول شہید کر دیے گئے، حضرت علی کی بھی شہادت، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر سب چیز، یہ جنگیں اور لڑائیاں اور یہ عائشہ اور علی کے یہ سب
سبائی تحریکوں کی ایک وہ تھی. یہ فتنے اسی دور میں شروع ہو چکے تھے اور رفتہ رفتہ یہ فتنے افتراق کی بیج بو رہے تھے. علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ نکلا, شیعوں کا فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم علی کے عاشق ہیں, اور انہی کے زمانے میں ایسا بھی فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ علی اللہ ہیں. اللہ علی کون ہے؟ علی اللہ ہیں, مشکل کشا ہیں, حاجت روا ہیں, ہاں جن کو جب بھی پکارو مدد کے لیے اللہ جیسے تیار ہے ایسے علی بھی تیار. ایسے ایسے بدعقیدگی کے فتنے شروع ہوئے اور اسلامی فتوحات جاری تھیں. اور لیکن میرے بھائیوں ہر دور میں حق پرست موجود رہے اور اسلام کا علم اور اس کا جھنڈا ہر میدان میں گاڑتے رہے اور آج بھی الحمدللہ گاڑ رہے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ گاڑتے رہیں گے. شتیدہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بول بھی مگر برا ہو یہودیت کا, جس نے مختلف رنگ اور بھیس بدل کر مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مات دینے کی کوشش کی اور قسم کھائی ہوئی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئے. یہودیت کا سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر تھا؟ جڑ کے اوپر تھا. کس کے اوپر تھا؟ یعنی اصل وصول کے اوپر تھا, عقیدے کے اوپر تھا. اس نے امت کے عقیدوں میں فساد پیدا کر دیا. آج عقیدوں کی بنیاد پر لوگ بٹ گئے. جو باقی بچے ان کے اندر کیا کیا اس نے, جب دیکھا کہ یہ لوگ, تو ان میں کیا کیا فساد پیدا کیا تفرق کا, اور پھر جماعتوں اور فرقوں کے تئیں اللہ اکبر یہ فتنے بڑھتے رہے مگر اہل حق اسلام کے دونوں چشموں یعنی قرآن و سنت سے فیضیاب ہوتے رہے اور ان فتنوں کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. بالآخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلام کو پھلنے پھولتے 300 برس ہو گئے. کتنے 100 برس؟ 300 برس ہو گئے اور یہ فتنے پلتے رہے چلتے رہے. چوتھی صدی کا زمانہ آیا اور 5 مذاہب کی بنیاد پڑی. کتنے مذاہب کی؟ 5. اب کہو گے یہ 5 اب آئے ہیں. یہ میں بنیاد آپ کو بتا رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے تو 4 مذہبوں کی جڑیں کاٹ دیں تو ہم کہاں جائیں, آخر ہم کس پہ رہیں, کس شاخ پہ اپنا نشیمن بنائیں. تو ہم نے شاخ نہیں, آپ کو ہم نے محل میں بٹھا دیا. اور وہ محل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنتیں. وہ محل وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور جس کی طرف بلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ. وہ محل اس لیے شروع میں بتلا دیا ہے تاکہ گھبراؤ مت. اب آؤ ادھر گند سنو, ادھر اب کیا سنو, ہاں یہ اسٹوری سنو گند کی. یہ 5 مذاہب بنے, 5 مذاہب کی بنیاد پڑی. اندھی تقلید جس نے اسلام نے جاہلیت سے تعبیر کی ہے وہ امت میں پیدا ہو گئی. اتباع کے وہ ہیرے اور اطاعتوں کے وہ جوہر جو سینوں میں محبتوں کے جوت جگائے ہوئے تھے وہ مدھم پڑنے لگے اور دلوں میں کسی اور کی محبت نے جنم لینا شروع کیا. اور یہ کرشمہ تھا تقلید کا, وہ تقلید جو زہر حلال سے بھی بدتر ہے, وہ تقلید جس کی پیدائش کا زمانہ 400 برس نبی کے زمانہ نہیں, جس کی پیدائش کا زمانہ اللہ اکبر. بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تقلید؟ کوئی مائی کا لال بتائے, 1 ریال انعام دوں گا میں, 1 ریال انعام. تقلید کی پیدائش کب سے ہوئی ہے بولو؟ 1 ریال انعام ہے پیپسی پینے کے لیے. چلو امریکہ کا بائیکاٹ کرو, چلو جوس پی لو.